علیہ السلام سے کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ. بھی اللہ کی رسی ایک استعارہ ہے نا، تشبیہ ہے. کوئی بندہ نیچے کسی گہرائی میں گر جائے، پہاڑ سے نیچے، وہاں بندہ نہیں جا سکتا، تو اس کو اوپر اٹھانے کے لیے اور واپس اوپر والوں کے پاس لے کے آنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رسی پھینکتے ہیں نا. بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو پکڑ لے اور اوپر آ جا. جو گناہوں کی دلدل اور گناہوں کی پستی میں گر گیا ہو، جو الگ ہو کے نیچے گر گیا ہو، اس کو پکڑ کے اوپر لانے کے لیے ایک رسی ہے. وہ رسی قرآن ہے. وہ رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. یا پھر اسی رسی کا ترجمہ حضرت مولا علیہ السلام نے فرمایا نحن حبل، ہم وہ رسی ہیں. تو اس کو رسول پاک نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ قرآن و اطرتی اہل بیتی، میری اولاد اور اہل بیت، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے جڑے رہے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم پھٹنے سے، الگ الگ ہونے سے بچ جاؤ. ایک یہ بات ہم نے سیکھی کہ اگر بچنا ہے قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہیں، ان جڑے ہوں کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم بھی جڑے رہیں گے. اگر ان سے الگ ہوں گے تو فرقہ ہماری انتظار میں ہے. ہم فرقے میں چلے جائیں گے، جماعت سے الگ ہو جائیں گے. جب جماعت سے الگ ہو کے فرقہ بنیں گے تو جہنم ہماری منتظر ہے، وہ انتظار کر رہی. اور دوسری بات ہم نے یہ یاد کرانا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں یہ ہے کہ استغفار سے بیٹے بھی ملتے ہیں، استغفار سے تنگ دستیاں بھی دور ہوتی ہیں، استغفار سے قحط سالیاں بھی دور ہوتی ہیں. مسئلہ سمجھ آگیا؟ یہ استغفار کا فائدہ ہے. اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ جو باتیں ہم نے یہاں پر کی ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق دے. علامہ ابن تیمیہ یہ اہل حدیثوں کے بہت من پسند بزرگ ہیں، بڑا لائق فائق آدمی تھا. یہ پیروں فقیروں کے خلاف تھا شروع سے ہی. حضور غوث پاک کے دور میں ہوئے، ان کے تھوڑا سا بعد سرکار غوث اعظم کے علاوہ کسی کو پیر نہیں مانتا تھا، اور بڑا سخت تھا، کفر کا قول کرتا تھا، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر. آخری عمر میں جب پہنچے نا تو ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اب آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بتائیں کہ یہ کافر ہوتے ہیں؟ انہوں نے بڑا سر جھکا کے کہا، یہ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں کہ یار نا مجھے اب اس بڑھاپے میں ایک حدیث ملی ہے، اس وجہ سے اب میں کسی کو کافر نہیں کہتا. ان کا وہ حدیث کیا مل گئی آپ کو؟ ان کا نبی پاک نے فرمایا جو بندہ وضو قائم رکھتا ہے نا، وضو کی حفاظت جو کرتا ہے، وضو کی حفاظت، یہ بغیر ایمان، دل میں اگر ایمان نہ ہونا وضو کی حفاظت نہیں ہو سکتی. جو بندہ وضو کی حفاظت کر جاتا ہے نا، وہ کہیں بھی کھڑا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. دوسرا وضو بھی ہے جو میرے ابا جی قبلہ کہا کرتے تھے کہ کر پاک دل کو غیر سے، اسی کو وضو کہیں کہ اللہ ہی تیرے دل میں ہو، غیر نہ ہو. کر پاک دل کو غیر سے، اسی کو وضو کہیں. پر شرط یہ ہے پیارے کہ ہر دم وضو رہے. پر شرط یہ ہے پیارے کہ ہر دم تیرا دل پاک رہے. تو جب ہر دم تیرا دل پاک ہے نا غیر سے، اللہ تیرے دل میں بس گیا ہے تو تیرا وضو ہے، اور یہ وضو نہ ٹوٹے تو صاحب ایمان ہے. یہ تو بات نہیں بات ہے. اللہ ہمیں بھی یہ وضو عطا فرما دے. تو بہرحال جو ذات سے حوصلہ سا ہوتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے، وضو رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو اس سے پتہ چلا رسول پاک نے کوئی ایک نشانی تو بتائی ہے نا کہ با وضو بندہ ہوتا ہے با ایمان ہی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہو. اس لیے یہ کافر کی کھیڑ یہ آستانوں سے تو کم نہیں ہوتی. اور فرقہ بنانا، پھاڑنا، الگ الگ کرنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ الگ ہونے کی نشانی ہے جماعت سے. اور جماعت مولا علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں اور میرے فالورز ہیں. اس جماعت سے جڑے رہیں، جماعت جنتی ہے.